تیرا سر صرف میرے لیے ہے. احسن صورکم. ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا. والذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. میں وہ اللہ ہوں جس نے کام میں لگا دیا تمہارے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. ساری مخلوق کس کی خدمت کے لیے؟ انسانوں کے لیے. اور خود انسان کی تخلیق کا کیا غرض؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے اس کو اپنی معرفت کے لیے، یہاں عبادت بمعنی معرفت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، صحابی ہیں، انہوں نے لیعبدون کا معنی کیا لیعرفون. اللہ کی معرفت کی صلاحیت کسی کو نہیں دی، انسان کو دی ہے. جس چیز کا غرض وجود کی اعلیٰ ہو تو وہ چیز باقی چیزوں سے اعلیٰ ہوتی ہے. باقی مخلوق کی غرض خدمت انسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی غرض عبادت خدا بندی، معرفت خدا بندی. جب غرض اور مقصد اونچا تو یہ انسان خود اونچا ہو گیا. اس لیے یہ انسان افضل الخلق ہے، افضل المخلوق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے. اور اگر ایسا نہ ہوا، ہائے ہائے ہائے، جس چیز کی تخلیق جس غرض کے لیے کی گئی ہو، اگر وہ چیز اس غرض کو نہ کر سکے، پھر وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے. میں نے گھڑی لی، خرید کی گھڑی 1000 روپے کی. غرض کیا تھی؟ کہ وقت صحیح دے، منٹ سیکنڈ کا فرق نہ کرے. اور اگر وہ وقت صحیح نہیں دیتی مرمتی کے باوجود بھی، پھر اس کو توڑ کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے. جس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں، پھر وہ انسان بدترین شمار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان شر الدواب عند اللہ. تمام جانوروں سے بدترین جانور کون ہے؟ الذین کفروا، جو کافر ہیں. کافر بدترین ہیں. ہم تو بڑی للچائی ہوئی نگاہ سے کافروں کو کافر بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ تشبہ اختیار کرتے ہیں. جس طرح وہ بولیں ہم بھی اسی طرح بولیں، جس طرح وہ چلتے ہیں ہم بھی اسی طرح چلیں، جس طرح وہ لباس پہنتے ہیں یہود نصارہ ہم بھی اسی طرح لباس پہنیں. ہائے ہائے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شر الدواب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سورۃ زلزال پڑھو. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال. نہیں، سورۃ بینہ پڑھیں. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، جو کافر ہیں اگرچہ وہ اہل کتاب کیوں نہ ہوں، اور مشرکین کافر، فی نار جہنم خالدین فیہا،
ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں. آگے اولئک ہم شر البریہ، اللہ کی ساری مخلوق میں یہ بدترین ہیں، کتے سے بھی، خنزیر سے بھی، ساری مخلوق. اور اس کے مقابل میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل کیے اچھے، اولئک ہم خیر البریہ، وہ ساری مخلوق سے بہتر مخلوق ہیں. میرے عزیزو، اپنی غربت پر زیادہ افسوس نہ کیا کرو، کیونکہ آپ کو اللہ نے ایک بڑی دولت دی ہوئی ہے، ایمان کی. جس کے دل میں ایمان ہے، جس کی زبان پر ایمان کا اقرار ہے، اور جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، چاہے وہ تغاری اٹھا کر کے مزدوری کرنے والا ہے، چاہے وہ جوتوں کی پالش کرنے والا ہے، چاہے وہ گرا پڑا اور بوسیدہ کپڑوں والا اور گھر کا کوئی اس کی رہائش بھی نہیں، اور معاشرے میں اس کو بہت ہی کمزور سمجھا جاتا ہے، لیکن ایمان کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ زیادہ ہے. اس بڑی طاقت والے سے جو امریکہ کا صدر ہو، اسرائیل کا صدر ہو، یہود نصارہ کے ملکوں کا صدر ہو، اس سے یہ ہمارا گدھیری بیچنے والا، جوتی پالش کرنے والا ایماندار، اس کا مرتبہ اس سے زیادہ. یہ پتہ چلے گا جب قبر میں جائیں گے، خدا کی قسم پتہ چلے گا جب ہم قبر سے اٹھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد لیس وحشۃ لأہل لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ والے ہیں ان کو وحشت نہیں ہوگی عند الموت وقلب فی القبور وعند منشرہم، موت کے وقت اور قبر کے اندر اور قبر سے اٹھتے وقت. حالانکہ یہ تین زمانے، تین حالتیں انتہائی وحشت کی ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ والوں کو ان تینوں حالتوں میں وحشت نہیں ہوگی. وحشت نہیں ہوگی. بخاری شریف کی حدیث ہے، صفحہ 18، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک ہر میت کو دکھلائی جاتی ہے، چاہے مومن ہے چاہے کافر ہے. پھر پوچھا جاتا ہے ما علمک بہذا الرجل، اے میت تو جانتا ہے یہ کون ہیں؟ فاما المؤمن، جو مومن ہوگا، فہو یقول، وہ کہے گا ھذا محمد رسول اللہ، میں پہچان رہا ہوں یہ حضرت محمد ہیں، اللہ کے رسول ہیں. الذی بعثہ اللہ الی الناس، ان کو اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا تھا. فجاءنا بالصدق والبینات، یہ دنیا میں آئے تھے سچائی لے کر کے اور روشن اور واضح شریعت لے کر کے آئے تھے. فآمنا بہ، میں ان پر ایمان لے آیا تھا. وصدقناہ، اور ان کی میں نے تصدیق کی تھی. پھر وہ خوشی میں کہے گا، تین مرتبہ اور کہے گا ھذا محمد ھذا محمد ھذا محمد. اب اس کے لیے پھر جنت کی کھڑکی کھل جائے گی اور کہا جائے گا نم نم کا نوم العروس، جس طرح خوشی والی رات ہوتی ہے دلہے کے لیے، وہ دلہے کے لیے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے، تیرے لیے بھی اے مومن بندہ اب خوشی کا زمانہ شروع ہے. ہائے ہائے. وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، وہ ایک حدیث ہے.
لیکن جو کافر ہوگا، جو منافق ہوگا، جب اس سے پوچھا جائے گا اس میت سے، اللہ تعالی ہمیں وہ نہ بنائے، وہ کہے گا ہا لا ادری، میں اس کو نہیں جانتا۔ آج پہچان کر لیں بھائی، اپنے نبی کی ہم پہچان کر لیں۔ یہی پہچان ہے کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، نبی پاک پر درود پڑھ رہے ہیں، نبی پاک کی شریعت کو، قرآن کو حق مانتے ہیں، عقیدے ہمارے وہی ہیں جو میرے محمد کریم نے ہمارے تصحیح عقائد کے ہمارے لیے درس دیا۔ یہ پہچان ہو گئی تو اسی کی پہچان جو ایک ذہنی پہچان تھی، حالانکہ رویت نہیں نصیب ہوئی، وہ تو اور بات ہے، بعض خوش قسمتوں کو رویت بھی ہوتی ہے، جاگتے ہوئے بھی اور سوتے ہوئے بھی۔ اب بھی میرے گھر میں خواتین آئی ہوئی ہیں، اسی ہفتے کی بات ہے، ایک نوجوان بچی نے خواب میں جاگتے ہوئے حضور کی زیارت کی، اب بھی بیٹھی ہے، وہ ہمیشہ درس میں آتی ہے، اللہ ان کی اچھی قسمت کرے۔ اس نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، جاگتے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی گود میں حضرت حسن بھی ہیں، حضرت حسین بھی ہیں، حضرت حسن کے لبوں کو بوسہ دیا اور حضرت حسین کی گردن کو بوسہ دیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت، قیامت اور اسلام، بس یہی لفظ میں نے سنے۔ مجھ سے تعبیر پوچھنے لگی کیا ہوگا مطلب؟ میں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ حسنین کریمین سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ قیامت کی تیاری کرو، تیسرا جملہ فرمایا اسلام، اسلام پر پابندی سے زندگی گزارو۔ ہائے ہائے، تو قبر شریف میں بھی تو مومن ہونا بھائی بڑی دولت ہے۔ وَمِنْكُمْ کافر وَمِنْكُمْ مؤمن، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک فریق جنتی ہوگا، ایک فریق جہنمی ہوگا۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ، دوسری جگہ پر کچھ لوگ ہیں جو شقی ہیں، کچھ لوگ ہیں جو سعید ہیں، اللہ ہمیں سعید بنائے۔ کبھی سودے بازی نہ کرنا، ایمان کی جب بات آئے تو ایمان کے مقابل میں چاہے ہفت اقلیم کی حکومت اگر ہمیں ملے ٹھکرا دو بھائی، ہاں ٹھکرا دو سب۔ یہ تو ہفت اقلیم ہے، ہفت اقلیم، ہمیں تو خود اللہ جو اس اقلیم کو پیدا کرنے والے ہیں، جو اس اقلیموں کو خالق ہیں، اور جو رحمت للعالمین کے رب العالمین ہیں، ہمیں تو ان کا ایمان نصیب ہے، ہمیں تو رحمت للعالمین کی امت ہونے کا شرف حاصل ہے، تو ہم کیا جانیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو۔ ممبری کیا ہے؟ ممبری ممبر بن کر کے پاگل بن جاتے ہیں ہمارے ممبران، پھر کبھی قرآن پر اعتراض، کبھی داڑھی پر اعتراض، کبھی اسلامی باتوں پر اعتراض۔ در حقیقت یہ انتہائی گھٹیا ذہن، چھوٹی چھوٹی سوچ والے ہوتے ہیں۔ مومن کا دل تو وسیع ہوتا ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ نے تمہاری صورتیں اچھی اچھی بنائیں، کیسا ناک بنایا، کیسے آنکھیں بنائیں، کیسے کان بنائے، کیسا قد و قامت دیا، کیسے ہاتھ دیے، کیسے ٹانگیں دیں چلنے کے لیے، ہم بھاگتے بھاگتے جاتے ہیں، اور پھر اندر کی صلاحیتیں، اللہ دماغ دیا، سوچ دی، اندر کی سوچ۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ابھی یاد آ گئی ہے الحمدللہ، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی زیادہ انسان باصلاحیت ہے، فرشتوں سے بھی زیادہ، باقی مخلوق تو ویسے ہی کم ہے،
ہائے ہائے، اللہ نے ہر انسان کے سینے میں 5 جوہر رکھ دیے اور وہ چشمے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب کے وہ چشمے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں لطائف خمسہ، لطائف خمسہ۔ یہ ہمارے صوفیاء کرام جب اپنے مریدوں کو سبق دیتے ہیں تو انہی جگہوں پر وہ اپنی انگلی رکھتے ہیں اور اللہ اللہ شروع کراتے ہیں۔ اب یہ جو 5 چشمے ہیں جو سینے میں، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیے، باقی کسی مخلوق کو نہیں دیے۔ ایک اور 5 چشمے ہیں جو عالم خلق کے کہلاتے ہیں، وہ عالم خلق اور یہ عالم امر، الا لہ الخلق والامر، لطیفہ نفس اور 4 عناصر کے 4 لطیفے، 5 ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں دیے، یہ جانوروں کو دیے ہیں۔ اس سے خواہشات آتی ہیں، اس سے آدمی کو پھر غصہ آتا ہے، اگر اس کی اصلاح نہ ہو تو یہ چیز جانوروں میں ہے۔ وہ چھینا جھپٹی بھی کرتے ہیں، ایک بھینس دوسری بھینس کے حصے کا گھاس کھا جاتی ہے۔ یہ بھی 5 حصے اللہ نے انسان کو دیے، اس لطائف عالم خلق کے، یہ پھر فرشتوں کو نہیں دیے۔ اب دیکھو یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوق کو عالم خلق کے لطائف دیے اور عالم امر کے نہیں دیے، اور بعض مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے عالم امر کے لطائف دیے، وہ کون ہیں؟ فرشتے، اور عالم خلق کے نہیں دیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جامع بنانا تھا، اس کو عالم خلق کے بھی لطائف دیے اور عالم امر کے بھی لطائف دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باقی اس کی تفصیل بہت لمبی ہے، اس لیے انسان کی استعدادیں، صلاحیتیں فرشتوں سے بھی بڑھ جاتی ہیں۔ انسان ایک رات کو کھڑے ہو کر کے، اب نفس کیا کہتا ہے؟ سوتا رہے۔ جسم کیا کہتا ہے؟ تھکا ہوا ہے، نیند ہے، میں نہیں اٹھتا، تہجد نہیں پڑھتا، گرمی ہے یا سردی ہے، وضو کیسے کروں، تھکا ہوا ہوں۔ ادھر شیطان بھی اس کو سلاتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان سوتا ہے شیطان اس پر منتر پڑتا ہے تو سوتا رہے سوتا رہے اور گرہیں دیتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان اللہ کا بندہ جب کھڑا ہونے لگتا ہے بستر سے، جب ایسے اٹھ کے بیٹھتا ہے، شیطان کی 3 گرہیں اس پر لگی ہوتی ہیں۔ جب یوں ہی بیٹھ جاتا ہے اپنے سر کو اٹھا کر کے، ابھی نیچے نہیں اترا، تو شیطان دی ایک گانٹھ ٹوٹ گئی۔ جب آگے چلنا شروع کیا وضو کے لیے، شیطان دی دوسری گانٹھ بھی ختم۔ جب اس نے پھر اللہ کا ذکر یا تلاوت یا نفل شروع کر دی، اب شیطان کی 3 گرہیں کھل گئیں۔ اب یہ اللہ کا بندہ اپنی ان دونوں رکاوٹوں کو ختم کر کے، ایک خارجی رکاوٹ وہ شیطان، ایک داخلی رکاوٹ وہ نفس، ان دونوں رکاوٹوں پر غالب ہو کر کے جب یہ 2 رکعت پڑھتا ہے، اب اس کے مقابل میں فرشتے کی 1000 رکعت ہو، اس کی 2 رکعت اللہ کے ہاں زیادہ عزت والی ہے۔ کیوں؟ فرشتوں کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں، نہ ان کو کوئی شیطان رکاوٹ کر سکتا ہے، نہ ان کے لیے کوئی نفس ہے، نہ ان کو کوئی نیند کا غلبہ ہے، نہ ان کو کوئی بھوک اور پیاس ہے، نہ ان کو کوئی سردی اور گرمی کا۔ فرشتوں کی 1000 سالہ رکعتوں پر اس اللہ کے بندے نے جو اپنے نفس پر غلبہ کرتے ہوئے، شیطان کو دھکے دیتے ہوئے اس نے جو 2 رکعت پڑھی، یہ اس سے زیادہ، تو دیکھا انسان کی شرافت اور عظمت تمام مخلوق سے زیادہ ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کا پھرنا ہے۔ 4 مضمون صرف اسی ایک آیت میں آئے۔ خلق السماوات
دلیل آفاقی علوی والارض دلیل آفاقی سفلی وصورکم دلیل آفاقی انفسی وإلیہ المصیر مسئلہ قیامت تم سب نے میرے ہاں آنا ہے۔ آگے خواص علمیہ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ اللہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور جانتا ہے ہر اس چیز کو جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور، جو سینوں میں تم نے چھپا کر کے ایک خیال سینے میں رکھا ہوا ہے، اگرچہ زبان پر بھی نہیں لائے، میں اللہ اس کو بھی جانتا ہوں۔ اب یہ علم، ایسا علم کسی غیر اللہ کو ہے؟ ایسا علم کسی غیر اللہ کو نہیں۔ اللہ کسی کو کوئی جزی بتا دے تو وہ اور بات ہے، بطور معجزے کے، بطور کرامات کے، وہ معجزات بھی حق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری باتوں سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا، بڑی بے شمار باتیں ہیں۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ میں کی بات کاپی میں لکھی ہوئی ہے۔ آج کل کے ایک فتنہ آیا ہوا ہے، یہ فتنے دراصل وہی پرانے فتنے بار بار آ جاتے ہیں کہ سارے لوگوں میں وحدت ہو، دین میں بھی وحدت ہو۔ کیا یہ تفریق ہے کافر اور مومن کی؟ آج کل کی بھی یہ شور اٹھا ہوا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیا یہ تفریق تو ہے ہی، ایک کافر ہے ایک مومن ہے، یہ تفریق رہے گی بھائی؟ یہ کیسے تم بڑے وسعت ظرفی کا اپنے آپ کا دعویٰ کرتے ہو، کبھی دوسرے معاملات میں تو وسعت نہیں کرتے۔ تیرے ایک مربع زمین پر اگر کوئی غریب آدمی، آپ امیر غریب کی تفریق نہ کرو نا، اگر ایک غریب آدمی مربع والی زمین پر کہہ دے 25 یعنی آدھا مربع میرا، تو مانے گا؟ اتنا تا تفریق آدھے ہوئے، اے ساڈا مظاہرہ، اے ساڈا ہمسایا، اے ساڈا ہٹھائیں، تیشا تم چلاتے ہو قرآن پر، ہائے ہائے ہائے، تیشا تم چلاتے ہو حدیث رسول اللہ پر۔ سب ایسے کھوکھلے نعرے ہیں میرے عزیزو۔ تمہارے عہدے میں اگر کچھ دعویٰ کرے یہ عہدہ مجھے مل جائے، تمہاری فیکٹری کے بارے میں کوئی دعویٰ کرے، تمہاری 2 فیکٹری ہیں، کوئی بات نہیں، تفریق نہیں ہونی چاہیے، ایک فیکٹری مجھے دے دو، ایک فیکٹری تمہاری۔ اتنا تا تساں آدھو نہیں، وسعت ظرفی تھیں آدھو، ہندوے کو گلے ملوں، ہندوے کو منتر بنا کے دوں۔ یہی بات تو کافروں نے کہی تھی، مطالبہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کافر کے بڑے بڑے سردار، رؤسائے مکہ سردار آئے اور کہنے لگے آئے محمد، حضور کی بھی تعریف کوئی کرے یا نہ کرے، صرف لفظ محمد کہہ دے تعریف ہو گئی۔ محمد آدمی حضور کی کوئی تعریف نہ کرے، صرف اسی لفظ کو دہراتا رہے، محمد 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 محمد، یہ حضور کی تعریف ہو رہی ہے۔ ایسا نام پیارا رکھا گیا۔ اللہ، یہ مکہ میں اب تفریق ہو گئی، اے محمد، کچھ تمہارے جماعت کے، کچھ ہماری جماعت کے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور سلو کرتے ہیں، ایک دن ہم تمہارے رب کی پوجا کریں، ایک دن تم ہمارے بتوں کی پوجا کر لو۔ یہ ہے آج کل کی بھی یہی بات ہے، آج کل کی بھی یہی بات ہے۔ ہم تمہارے خدا کو مانتے ہیں، تم بھی ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہو، یہ نہیں کہا مانو، ان کو برا نہ کہو، یوں نہ کہو یہ کچھ نہیں کر سکتے، یوں نہ کہو۔ بڑی اچھی تجویز لے کر کے آئے، بظاہر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات میں تمہیں بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ ہے اچھی، اور وہ جب تم قبول کر لو گے تو تمہیں دنیا کی سرداری بھی مل جائے گی۔ تو کہتے ہیں اس وقت میں ابو جہل بھی تھا، اور یہ اقتدار کے بکھے ڈاٹے ہوتے ہیں نا سارے، جلدی جلدی سب سے زیادہ پہلے بولنے لگا ہاں ہاں وہ بتاؤ جس سے ہمیں دنیا کی سرداری ملے۔ پیٹو کہیں جا دے۔ حضور پاک نے فرمایا تم کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحو، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تمہیں دنیا کی سرداری اور آخرت کی سرداری ملے گی۔ کہتے ہیں پھر سب سے پہلے پیچھے کی طرف جھٹکا دے کر کے اپنے آپ کو دور کر لیا، بس اسی بات کو تو ہم ختم کرنے آئے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، تو وحدت ادیان نہیں ہو سکتا بھائی، وحدت ادیان نہیں ہو سکتا۔ ہم مومن ہیں، وہ کافر ہیں، ہم محمدی ہیں، وہ ہمارے محمد کریم کو نہیں مانتے، ہم تمہیں نہیں مانتے۔ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ الم یاتکم نبأ الذین، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر، یہ تخویف دنیاوی، پچھلی قوموں کا حوالہ دیا جو پچھلی قومیں گزری ہیں، کیا تمہارے پاس ان کی خبریں آئی ہیں؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب۔ قرآن مجید میں پچھلی قوموں کے حوالے قومی اجتماعی کے اعتبار سے بھی دیے، بعض شخصی اعتبارات سے بھی دیے۔ شخصی اعتبار سے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور کا سامری، اس کا حوالہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ایک بہت بڑا پیر بلعام بن باعور وہ گمراہ ہو گیا، اس کا حوالہ بھی دیا۔ ہائے سورۃ کہف میں دو دوست تھے، ایک مومن ایک کافر مشرک۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، دو آدمی دوست تھے اپنے ایک ہی بستی کے، ایک مومن تھا وہ غریب تھا، دوسرا امیر تھا کافر تھا، اس کے بڑے بڑے باغ تھے، اعناب انگوروں کے، کھجوروں کے کھیت تھے، لیکن وہ منکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حوالہ دیا۔ تو فرمایا یہ قرآن مجید میں تم نے ہمارے پاس وہ خبریں نہیں آئیں، فذاقوا وبال امرہم، جب انہوں نے حق کو نہیں مانا ان کو پھر اللہ تعالیٰ اپنی گرفت میں لے آئے۔ کہ وہ جرم کیا تھا؟ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس پیغمبر اپنے اپنے واضح کھلی نشانیاں اور معجزات اور دلیلیں لے آئے۔ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، کہنے لگے یہ بشر ہے اور یہ بشر ہماری ہدایت کے لیے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بشریت اور رسالت میں منافات ہے، جو رسول ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہوتا، اور یہی مغالطہ آج ہمارے بعض جہلاء کو حمقاء کو ہے۔ حالانکہ انسانوں کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے جو پیغمبر آتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ بشر ہوتے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ہی چن لیتے ہیں فرشتوں میں سے بھی رسول، ومن الناس، اور انسانوں میں سے بھی رسول۔ فرشتوں میں سے رسول کون ہے؟ حضرت جبریل، وہ اللہ کا پیغام لا کر کے سناتے تھے۔ ومن الناس، انسانوں میں سے بھی۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، میں کسی بشر کو جب میں کتاب دیتا ہوں اور حکم دیتا ہوں اور نبوت دیتا ہوں، دیکھا بشر کو نبوت ملی۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، جب بھی کوئی بشر سے میں کلام کرنی ہوتی ہے تو میں فرشتوں کے ذریعے سے یا وحی کے ذریعے سے کلام کرتا ہوں۔ معلوم ہوتی کلام اللہ تعالیٰ کی نبوت اور رسالت والی بشر سے ہوتی ہے۔
علامہ آلوسی بغدادی کی تفسیر ہے روح المعانی، میں نے خود پڑھی ہے، وہ تفسیر میں نے منگوائی تھی، اور بڑی اس وقت میرا زمانہ بھی بڑا عسر کا تھا، عسر اس وقت کے دور کے میرے اب بھی عزیز بیٹھے ہیں، مولوی عبداللہ صاحب میرے پاس پڑھتے تھے، تو روح المعانی کا مجھے بڑا شوق تھا، میں منگواؤں، وہ مل گئی تھی الحمدللہ۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے لو قال احد، اگر کوئی آدمی یوں کہے نؤمن برسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کو رسول مانتے ہیں، ولم نعلم، اور ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا، انہ کان من البشر او الملائکۃ او وغیرہما، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ حضور بشر ہیں، فرشتے ہیں، یا کوئی اور مخلوق ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ایمان تو ہے لیکن اس کا پتہ نہیں، تو فرمایا اگر وہ عام آدمی ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے، علم دین کا نہیں رکھتا، واجب تعلیمہ ایاہ، پھر عالم کو چاہیے کہ اس کو بتلائے، سمجھائے کہ حضور تو انسان کی جنس میں سے آئے، البتہ سید البشر ہیں۔ اگر وہ مان جائے ٹھیک، اس کے بعد اگر وہ نہ مانے فحکمنا بکفرہ، پھر ہمارا فیصلہ یہی ہوگا کہ یہ شخص کافر ہے، حالانکہ وہ رسول اللہ پر ایمان لے آیا، لیکن عام بشر نا، افضل البشر سید البشر سید الاولین والآخرین، ایسی بشریت کہ حضور کی بشریت میں بشریت کے وہ جو نقائص ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں، وہ ایسی بشریت جو مخلوط بالنورانیت ہے، حضور کی بشریت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نور کو خلط ملط کر دیا، حضور کی بشریت ایسے نہیں جو ہماری طرح ہو۔ تو کہنے لگے ابشر یہدوننا، تو انہوں نے اس وجہ سے انکار کیا، وتولوا، اور منہ موڑ لیا، واستغنى اللہ، اللہ فرماتے ہیں تم نے اگر میرے نبی سے منہ موڑ لیا تو مجھے کیا پرواہ ہے، میں تو غنی بھی ہوں حمید بھی ہوں۔ بس بھائی سبق اب پورا رکوع نہیں ہو سکتا جی، ہم نے 5 آیتیں پڑھی ہیں، 6 آیتیں، کل 10 آیتیں تھیں، اور پھر اگلی آیتوں میں کچھ باتیں بھی زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، موقع ملا تو اگلے درس میں، اور اگلے درس میں جو باتیں آنے والی ہیں وہ بہت بڑی اہم ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی، پہلے مجھے خود اللہ تعالیٰ سمجھ دیں، پھر میں صحیح بیان کر سکوں۔ لہٰذا اگلے درس میں آپ کو پہلے سے عرض کر رہا ہوں، سوچ اب بھی آج بھی آیا تھا، سوچ میں اب بھی تھی، لیکن وہ ذرا کچھ تقریر لمبی ہو جائے گی، پھر گھنٹہ تو ویسے ہو گیا، 10 بج گئے، اس پر کم سے کم آگے پھر مزید آدھا پونا گھنٹہ لگے گا۔ تو انشاءاللہ زندگی ہوئی اگلے درس میں پڑھیں گے زعم الذین کفروا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور، نور کے بارے میں بات کروں گا، قرآن کے بارے میں بات کروں گا، آگے یوم یجمعکم لیوم الجمع، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ اس محرم کے اندر جو اہل سنت والجماعت، جو حقیقی مسلمانوں کا ہائے صحیح العقیدہ جماعت ہے، صحابہ کے بارے میں جو پورے ملک کے اندر تبرہ، تفسیق، تکفیر و تلعین کی گئی، نام لے کر کے، حتیٰ کہ خود ہمارے ڈیرہ غازی خان کے چوکوں پر بھی کھلم کھلا جہرن، اور ہر جگہ پر، کوٹ چھٹے میں، پیگام میں، مظفر گڑھ میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، میاں والی میں، بڑا دکھ ہے، اس کا بڑا دکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہدایت ان کو نصیب نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی گرفت میں لے آئے۔ ہمارے تمام علماء اہل سنت والجماعت کے سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، متفق ہو رہے ہیں،
اس میں کوئی فرق نہیں، بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات، غیر مقلدین حضرات اور جماعت اسلامی والے، جمعیت علماء اسلام والے، تحفظ ختم نبوت والے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے یہ دل خراش باتیں جو ہم سن رہے ہیں اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے صبر بھی کرو، صبر کیا ہوا ہے۔ ہم تو نہیں چاہتے کہ ملک میں کوئی تخریب کاری ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فساد ہو، لیکن ایک امن اور قانون کے تحت ہمارا یہ البتہ درخواست ہے وقت کے حکمرانوں کو کہ ان کے بندش کا کوئی آپ انتظام کریں قانونی طور پر، اور مجرمین کو گرفت میں لا کر کے کڑی سزا دی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی 10 دنوں میں میری سس صاحبہ بھی وفات پا گئیں اور فیاض صاحب کی والدہ صاحبہ وفات پا گئیں۔ ہمارے اسی کالونی کے فخر الدین قریشی کی بہن صاحبہ وفات پا گئیں۔ چوک چروٹے کے مولوی عبدالشکور صاحب کی والدہ صاحبہ وفات پا گئیں، اور بہت ساری مسلمانوں کی وفاتیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی ایمان اور عافیت کے ساتھ حفاظت فرمائے، اگلی نسلوں کا ہم فکر کریں۔ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ ہماری اگلی نسلوں کو تا قیامت ایمان اور دین پر قائم رکھے۔ آج کل اگلی نسلوں کا بڑا فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، تمام دینی مدرسوں کو، دینی مراکز کو اپنی غیبی امداد کے ساتھ ہمیشہ بارونق اور آباد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیاں معاف فرمائے۔ اس پڑھنے پڑھانے میں اگر کوئی خوبی ہے اللہ اس کو قبول فرمائے۔ خوبی کا اتنی اعتماد نہیں، البتہ غلطیوں کا پورا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم نور قلوبنا بنور علمک واشرح صدورنا بنور معرفتک واستعمل ابداننا بطاعتک۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وعبدک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور کائناتہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔